ہو جا سیدھے دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم عبادت کی نیت سے ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھنا۔ آج پہلی بار بزم حسان دلے والا کی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں جامعہ تعلیم القرآن حضوری مسجد کے خوبصورت صحن میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر جامعہ کے اساتذہ، علاقہ بھر سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے برادر عزیز قاری محمد آصف رشیدی صاحب انہوں نے خصوصی طور پر دعوت دی اور رابطے میں رہے عزیزی حق نواز علوی اور بڑی محبت سے رفقا کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں مولانا قاری ثناء الرحمن صاحب۔ اللہ ان تمام حضرات کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل محترم حافظ خرم بلال منہاج صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور اپنے دل کی باتیں منظوم انداز میں آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا بیان کرنا، ان کے اس جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ملکی حالات کے پیش نظر احتجاج، ریلی اور دھرنوں کی وجہ سے میں خود اس کیفیت میں تھا کہ پچھلے 2 دن مسلسل مشقت والے گزرے۔ آپ کے یہاں تو نامعلوم کیا صورتحال ہوگی، ہم وہاں دھرنے میں بھی شامل رہے بلکہ اس کا اہتمام کرتے رہے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پہ تھکاوٹ زیادہ ہوگی، لیکن یہاں آپ کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ محفل حمد و نعت ہے
اور یورپ میں بیٹھنے والے وہ حضور سے آپ کے تعلق سے نالاں ہیں، تو میں آپ کے ایمان کو اپنے ان لفظوں سے جوڑنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے چنگاری اٹھے اور میں بات کر سکوں کہ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ ہم ہیں ان کے عاشق، جاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ اس انداز سے بیٹھیے تاکہ میں کوئی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خوبصورت محفل حمد و نعت ہے، اور سنیے، آج کسی مجلس میں کھڑے ہو کر، کسی محفل اور جلسے میں کھڑے ہو کر عزیزی خرم بلال منہاس آقا کی مدحت بیان کریں، میں کروں، کوئی اور کرے، اور کوئی اور اسے چھپانا چاہے، کفر اسے دبانا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ خالق کائنات فرما رہے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یوں یوں نہیں کرنا، یہ بڑا کر لیا، قوم بڑی سوئی رہی۔ تھوڑا سا بولیے گا خدا را، محبوب ہم نے، ہم جمع کی بات ہے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، اپنے لیے واحد کا صیغہ لگاتے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، میرے ساتھ دو تین اور ہوں تو میں کہوں گا ہم آئے، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یاد رکھو، اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ کبھی فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور یہاں فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کس انداز سے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آواز کھولیے گا، ایکو ہلکی سی کم کیجئے گا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ توجہ ہے دوستو، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں محبوب ہم نے آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، محفلوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی مقرر کی محتاج رہے، تیری صورت کسی واعظ کی محتاج رہے، تیری سیرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مصنف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ اللیل کی زلفوں والے محبوب، علم نجعل لہ عینین کی نگاہوں والے محبوب، ما ذاق البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گود میں آرام کرنے والے محبوب،
میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، مقصود کائنات پیغمبر، مرکز کائنات پیغمبر، ہادی کائنات پیغمبر، روح کائنات پیغمبر، طبیب کائنات پیغمبر، حسن کائنات پیغمبر، رونق کائنات پیغمبر، بہار کائنات محمد، فخر موجودات پیغمبر، محبوب تیرا ذکر تیرا ہوگا، بلند میں رب کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ، عزت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نعرے بھی اس بلند آواز سے لگیں گے تو مجھ تک آپ کی آواز داد نہیں پہنچ سکے گی۔ داد کے اور نعرے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بول رہے ہیں۔ میں ہواؤں میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ سے پہلی ملاقات ہے اور میں تو آپ کے مزاج کو 5 منٹ میں سمجھ گیا، آپ پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، کچھ لب آپ کو ہلانے پڑیں گے، میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا آپ کی عدالت میں۔ جج بن کے نہ بیٹھیے گا، بہت عرصہ آپ نے جج بن لیا، بہت عرصہ آپ نے جج بن لیا، اور کاش یہ قوم جج بنی ہوتی۔ کاش یہ قوم اپنے شعور کے لیے جج بنی ہوتی، آج ملک میں یہ نوبت نہ آتی۔ کاش یہ جج بنی ہوتی، میری بات کے لیے جج نہ بنیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولاد، تم میں یہ جرت کیسے ہو کہ میرے آقا کی بات کرتے؟ میرے آقا کی ذات تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب آج یہ یورپ کے لوگ بات کرتے ہیں نا انسانیت کی، ارے سنو میرے آقا کی آمد سے پہلے انسان کا، حضور نے ہی تو بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے مجھ سے پوچھ تو میں یوں کہوں گا، جسم تھا احساس نہیں تھا، آنکھ تھی حیا نہیں تھی۔ میرے آقا سے پہلے زبان تھی صداقت نہیں تھی، سینہ تھا امانت نہیں تھی۔ میرے آقا سے پہلے ماں تھی قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی قابل تعظیم نہیں تھی۔ ارے میرے آقا کی تعلیم سے پہلے عدالتیں تھیں، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ ارے میرے آقا کی تعلیم سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ میرے خیال میں مجھ سے دعا کرا لو، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے معاویہ تھا، کاتب وحی نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے ابو ہریرہ تھا، کاتب حدیث نہیں تھا۔ میرے آقا کی نظر سے پہلے حنظلہ تھا، غسیل الملائکہ نہیں تھا۔ میرے آقا کی نظر سے پہلے ابی بن کعب تھا، قاری قرآن نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود تھا، فقیہ امت نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس تھا، مفسر قرآن نہیں تھا۔ میرے آقا آئے ہیں تو انسانیت کو انسانیت کا وقار ملا ہے، انسان کو پہچان ملی ہے۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے۔ برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے۔ کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس اکسریز ہے ہر لال ازار پر۔ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔
آقا آئے ہیں تو انسانیت کو پہچان ملی ہے، آقا آئے ہیں تو انسانیت کو وقار ملا ہے، آقا آئے ہیں تو انسان کو جینے کا ڈھنگ ملا ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیم سے پہلے کہاں انسان تھا؟ آج انسانیت، آج عورت جس مقام پر ہے، یہ عورت کا مقام میرے آقا کے جوتے کے صدقے میں ملا۔ کس معاشرے کی بات کرتے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور سنیے، یورپ یہ مانتا ہے کہ یہ قوم ہم سے آزادی چاہتی ہے۔ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، علماء کرام کو لٹکایا گیا ہر درخت پر، ہم سے آزادی چاہتی ہے، لیکن کوئی ذات ایسی ہے جس کی غلامی چاہتی ہے۔ ہم سے آزادی چاہتی ہے، آزادی کے لیے لڑتے ہیں، آزادی کے لیے خون دیتے ہیں، لیکن کوئی سستی ہے جس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں، کوئی ذات ایسی ہے جس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج وہ سوچنے پہ مجبور ہے، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں۔ سارے نہ بولو، بس صرف تھوڑے سے بولیے گا جن کا ضمیر جاگتا ہے۔ میرے خیال میں غلط فیصلہ ہو گیا مہمان کا۔ نماز فرض ہے، روزہ جی، زکوٰۃ، حج، کب؟ ابھی روزہ فرض ہے؟ قاسم ادھر آ کے بیٹھ لے، گھڑی نہیں ہے میرے پاس، تجھے دیکھوں گا تو مجھے گھڑی پتہ چلے۔ ابھی روزہ فرض ہے؟ حج ابھی فرض ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، اگر شفقت سے سنیں گے تو مجھے خوشی ملے گی۔ نماز فرض ہے، ابھی اس وقت ہم پر فجر کی نماز فرض نہیں۔ کیوں؟ وقت میں داخل نہیں ہوئے، اس وقت میں داخل ہوں گے تو وہ فرض ہوگی۔ ابھی روزہ اس وقت فرض نہیں، رمضان آئے گا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، صحت مند ہوگا تو روزہ فرض ہوگا۔ زکوٰۃ فرض نہیں، مال آئے سال پڑا رہے پھر فرض ہے۔ حج فرض نہیں، مال آیا پھر حج فرض ہوا، اور ذی الحج بھی آیا۔ اتنی سلو انداز میں نے بات آج تک نہیں کی دلے والا والو، جتنے انداز میں آج کر رہا ہوں، محض آپ کی طبیعت کی وجہ سے۔ اتنے سلو انداز میں نے آج تک بات کی۔ میرے تمام پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں۔ نماز فرض وقت آنے پر۔ میرا یہ جملہ جس نے سنا، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے کہ میں دیکھوں تو وہ کیا کرتا ہے، نہیں۔ سینے میں دل ہوا، دل دھڑکے گا تو لبوں پہ لے کے آئے گا۔ میری بات سن لو، میری بات سن لو، صرف بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ نماز فرض وقت آنے پر، روزہ فرض وقت آنے پر، حج فرض وقت اور مال آنے پر، زکوٰۃ فرض وقت اور مال آنے پر، ناموس رسالت کا تحفظ فرض سانس آنے پر۔
उनकी फर्जियत वक्त आने पर जब बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सांस चल रही है तो नामूस रिसालत का तहफ्फुज़ फर्ज है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूं। मैं मुफ्ती नहीं, फाज़िले देवबंद का बेटा हूं, और इस भरे मजमे में अपने ईमान का इजहार करते हुए कह रहा हूं, जो जबान नामूस रिसालत के लिए नहीं खुल सकती उसकी कोई नमाज नहीं। छोड़ दो नमाज पढ़ना, छोड़ दो तहज्जुद में उठना। जो नामूस नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, नमाज फर्ज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा बता की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। नारे तकबीर। दीन जिसके कदमों के सदके मिला है, कुल्लिन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतन तखशाना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूली। इस नेज पे लेके आओ, गुलाम हैं हम हुजूर के। मैं इसके बाद मिन्नत नहीं करूंगा, मेरी हाजिरी हो गई। बस जरूरी नहीं है कि मैंने 1 घंटा सुनाना है, फीस लेनी है तब जाना है। हो गई बात, जरूरी नहीं है, मैं मिन्नत नहीं करूंगा इसके बाद आपकी। गुलाम हैं। ये गुलामी क्या है? आज वो सोचने पे दुनिया मजबूर है, अक़वाम आलम सोचने पे मजबूर है। वो क्या वजह है? हमसे आजादी चाहते हैं, हुजूर की गुलामी चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? सुनो, इसलिए कि हुजूर की गुलामी में इज्जत है, हुजूर की गुलामी में अजमत है, हुजूर की गुलामी में अजीमत है, हुजूर की गुलामी में राहत है, हुजूर की गुलामी में सुकून है। और सुनिएगा लफ्ज़ मेरे, क्या सुकून है? पूछो ज़ैद बिन हारिसा से, पूछो ज़ैद बिन हारिसा से। बिकता बिकाता, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, फिर किसी ने बेचा, फिर किसी ने खरीदा, हुजूर के पास पहुंच गया। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने कोई मिन्नत नहीं करनी। हाँ, ये मत सोचिएगा कि जरूर घंटा बयान करेगा, मजबूर है, आ गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकता बिकाता हुजूर के पास पहुंच गया। किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, फिर किसी ने बेचा, फिर किसी ने खरीदा, हुजूर के पास आ गया। वालिदैन ढूंढते रहे साल हा साल, पता चला मुसलमानों के नबी के पास है हमारा बेटा। आए और डर रहे हैं, खौफजदा हैं, कांप रहे हैं। लाडले घराने का बेटा, लाडले घराने का बेटा। ढूंढते ढूंढते आए, आके अर्ज करते हैं, हमसे कोई सख्त मुतालबा न कीजिएगा, हमें पता चला है हमारा बेटा आपके पास है, कोई ज्यादा कीमत न मांगिएगा, बस वो पैसे ले लें जो आपने दे के खरीदा था, बेटा हमें वापस दे दें। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, बैठो। ज़ैद, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, आओ, इन्हें जानते हो? जी जानता हूं, बाप है, चचा है, फला रिश्तेदार है। मेरे आका फरमाते हैं, जाना चाहते हो चले जाओ, कोई पैसा नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। ज़ैद तड़प के कहता है, या रसूल अल्लाह, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप कहता है, बेटा तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? तवज्जो,
دلے والا والوں توجہ، نامعلوم زندگی میں ملاقات ہے نہیں ہے، توجہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا شہر ہے، یہ تیرا شہر نہیں، وہاں تیرے ماں باپ ہیں، یہاں تیرے ماں باپ نہیں، وہاں تیرے بہن بھائی ہیں، یہاں تیرے بہن بھائی نہیں، اور سب سے بڑی بات وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ زید کے الفاظ اپنے سینے پہ لکھو، 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 ججوں لکھو، عوام لکھو، حاکموں لکھو۔ زید تڑپ کے کہتا ہے، تڑپ کے کہتے ہیں بابا تجھے پہچان لیا، ماں کو جا کے سلام کہہ دینا۔ زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا تیرے گھر کی آزادی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ غلامی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محبت مصطفیٰ دین کی شرط ہے، ایمان کی شرط اول ہے۔ میں حیران ہوں، حیران ہوں، دنیا کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے چندہ مانگتے ہو، حوض کوثر سے بغاوت کرتے۔ ڈیم بنانے کے لیے چندہ، حوض کوثر سے بغاوت۔ یہاں پر چندہ، حوض کوثر سے بغاوت۔ ہائے، حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی غلامی میں عظمت ہے، حضور کی غلامی میں عظیمت ہے، حضور کی غلامی میں راحت ہے، حضور کی غلامی میں سکون ہے۔ بے شک۔ اور بڑی بڑی توجہ سے سنیے گا، میں بہت عرصہ، میں نے 13-14 سال ہو گئے مجھے سٹیج پر بڑے ترانے سنائے، بڑی باتیں کی، بڑی حمد و نعت کی باتیں کی ہیں، شان رسالت کی باتیں کی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تحفظ ناموس رسالت سانس آنے پہ فرض ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو ناموس رسالت کے لیے زبان کھل نہیں سکتی۔ اور اس پہ اپنی خوش قسمتی سمجھو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ کام لینے پہ چاہے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے۔ اس پہ اتراؤ مت، وہ کام لینے پہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے پنجوں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینے پہ آئے ابابیلوں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینا چاہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضور کھڑے ہیں، یوں فوجیوں کی لائن ہے، چیک کر رہے ہیں، فوجیوں کی لائن کو چیک کر رہے ہیں۔ تو بہادر ہے، قوی ہے، جوان ہے، آ جا۔ تو کمزور ہے، گھر واپس چلا جا۔ تو بہادر ہے، جوان ہے، آ جا۔ تو بیمار ہے، تو ضعیف ہے، گھر واپس چلا جا۔ چیک کرتے 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 جو پہنچے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ، وہ ہم دھرنے میں تھے نا، تو گلی سے بھی بچے گزر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ وہ ایسی گیم بنی، میں اس دن جب باقیوں کو تیار کر رہا تھا اور فون پہ رابطے میں تھے، اچھا یہ بھی ہو گیا، گاڑیوں پہ سپیکر لگ گئے، اور ساتھ میں تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو میں ایک اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میں نے راستے میں عزیزی قاسم کو بتایا، میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو میرا 5 سال کا بیٹا محمد وہ آگے سے روک کے نا ڈنڈا رکھ کے یوں کھڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے راستہ بند ہے، آگے دھرنا ہے۔ اور اس کا جملہ ایک بڑا عجیب تھا، وہ ہم تو نعرہ لگا رہے تھے جینا ہوگا، مرنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا مرنا ہوگا، جینا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔
میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سمجھا بچے الٹ چال چلتے ہیں, سیدھی جتی ڈالو وہ الٹا پاؤں ڈال دیتے ہیں, اس میں الٹی چال چلتے ہیں. لیکن میں اس تیاری میں نے کہا بچہ کیا کہہ رہا ہے, مرنا ہوگا جینا ہوگا. رب نے بات بچے کی زبان سے سمجھا دی, یہاں مرنا ہوگا وہاں جینا ہوگا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. پتنی میری باتیں کہیں پتنی کدھر چلی جائیں گی. پیارے آقا فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا ہوں, میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اسے گھر واپس بھیج دوں, پھر خیال آیا کہ نہیں, چلو کسی زخمی کی پٹی کرنے کے کام آ جائے گا, کسی فوجی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا, کھڑا رہے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں 2-3 فوجی چھوڑ کے جو اور آگے ہوا تو میں نے دیکھا اس سے 2 سال چھوٹا بچہ, وہ 12 سال کا تھا, یہ 10 سال کا بچہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے پنجوں کے بل پہ. پیارے آقا فرماتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے, گھر واپس چلا جا. وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ کام لینے پہ آئے بچوں سے یوں لے لیتا ہے, گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی. فرمایا ہاں. یا رسول اللہ میرا بھائی ہے. فرمایا میں جانتا ہوں میرا بھائی ہے, تجھ سے بڑا ہے. یا رسول اللہ 2 سال بڑا ہے, لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی بیٹا کہو. یا رسول اللہ ہے تو مجھ سے بڑا, طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے, آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لیں. پیارے آقا فرماتے ہیں آجا معاذ تو بھی آجا, معوذ تو بھی آجا. دونوں آ گئے. کیا عجب منظر. منہاج صاحب کیا عجب منظر. علماء کرام توجہ. کیا پیارے آقا فرماتے ہیں, پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا انہیں دیکھو, انہیں دیکھو. ابو بکر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو. عمر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو. عثمان انہیں دیکھو. علی انہیں دیکھو. حمزہ انہیں دیکھو. ارے یہ تو حضور نے فرمایا نا صحابہ انہیں دیکھو. قاضی کا تخیل یہ ہے, رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں وہ تم کہتے تھے انسان نہ بنا, اور میں نہیں کہتا تھا انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انہیں دیکھو. پہلوانوں کی عادت ہے قریب آتے ہیں پنجہ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کے قریب آئے, چھوٹا بڑے کے قریب آ کے گلے مل کے کہتے ہیں بھیا ایک بات سن, تیرا تو کام بن گیا. تیرا تو کام بن گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا آقا اپنا حکم نامہ واپس لے لیں. بھیا سن تیرا تو کام بن گیا, تو جان بوجھ کے نیچے گر جا, تیرا بگڑے گا کچھ نہیں, میرا سب کچھ بن جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا, میں نے دیکھا میری دائیں جانب 12 سال کا بچہ, بائیں جانب 10 سال کا بچہ. میں پریشان ہو گیا, میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان ہوتے, کوئی فوجی ہوتے, بہادر ہوتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوں, ادھر سے اس بچے نے قمیض کھینچی, میں ادھر متوجہ ہوا. کہتا ہے چچا ذرا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے. ابو جہل کون؟ میں ابھی اسے کچھ نہیں بتا سکا. ادھر سے دوسرے بچے نے کہا چچا اسے نہیں پہلے مجھے بتا. کیا کرو گے, اس کے ارد گرد تو بڑا پیرا ہے, وہ ان کا سردار ہے, کیا کرو گے, کیا کرو گے. کہتے ہیں چچا چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. کیوں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. کیوں؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا, وہ فلاں گھوڑے پہ,
وہ اونچی پگ والا وہ فلاں گھوڑے پہ، ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی، دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے۔ ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل گرا، دوسرا سینے پہ بیٹھ گیا گردن جدا کرنے کے لیے۔ یہی تو اسے دکھ تھا مرتے ہوئے ابو جہل کو کہ میں اس امت کا فرعون، اور مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، محمد کے 2 چھوٹے چھوٹے سپاہیوں نے مارا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ ہم میں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ کیوں غلامی غلامی غلامی؟ وہ کام لینے پہ آئے ابابیلوں سے لے لیتا ہے۔ جب منگولوں نے، توجہ ہے دوستو میری جانب ہے، جب منگولوں نے مسلم دنیا پہ قبضہ کیا، عجب منظر تھا، غرناطہ جل رہا تھا، بغداد لہو لہو تھا، مسلم لائبریریاں دریائے دجلہ میں بہہ رہی تھیں۔ مسلم دنیا پر منگولوں نے جب قبضہ کیا، ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے اپنے اعزاز میں ایک بڑی تقریب کو رکھا، عیسائی پادری بیان کرنے لگا، اس بھرے مجمع میں حضور کا کوئی غلام نہیں تھا۔ اس نے جب حضور کی گستاخی کی، سٹیج کے قریب سیکورٹی پہ بندہ ہوا کتا بولا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کتا بولا، اور علماء کرام مجھ میں اتنی ہمت نہیں میں اس کتے کے بولنے کو بھونکنا کہوں۔ بھونک عیسائی رہا تھا، کتا بولا، کتا بولا۔ پہلی ملاقات ہے اور موضوع آج کا بڑا عجیب ہے۔ ہاں ملاقات پہلی ہے، ملاقات پہلی ہے۔ کتا بولا۔ لوگوں نے کہا تو نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی تقریر کے دوران یوں ہاتھ اٹھا رہا تھا، یہ غیرت والا تھا، اسے غیرت آئی، یہ اس لیے بولا۔ پھر گستاخی کی تو دوسری دفعہ کتا بولا نہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کتا رسے توڑ کر بھاگا اور اپنے دانت اس کی شارگ پہ گاڑے، اپنے پنجے اس کے سینے پہ گاڑے، چھوڑا تب جب جہنم پہنچا دیا۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ ہائے ہائے، حضور کی غلامی، حضور کی غلامی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی غلامی میں راحت ہے، حضور کی غلامی میں عزت ہے۔ میں نے پورا ایک دن اپنے شہر کے بازار کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دی، دکانداروں کو میں نے بلایا، آؤ آؤ، اور انہیں کہا کہ یہاں کیوں بلایا ہے تمہیں؟ کہ یہاں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہاں تو عدالت نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بولیے گا؟ توجہ، میں نے انہیں کہا میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ یہاں عدالت لگی ہے، یہاں چوک میں سپریم کورٹ ہے؟ نہیں، میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ جج کی عدالت میں پیش ہو جاؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بولو کل حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کل حضور کے ہاں پیش ہونا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے زہرا کے پاس؟ کس منہ سے جاؤ گے اماں عائشہ کے پاس؟ کن ہاتھوں سے اٹھاؤ گے عہدے کو؟ شفاعت کے امیدوار ہو اور یہاں لب کھول نہیں سکتے؟
حضور کی غلامی کے بغیر میں ذمہ داری سے بار بار یہی جملہ عرض کر رہا ہوں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وہ اٹھنا چھوڑ دے، وہ تسبیح رولنا چھوڑ دے جس کے سینے میں یہ تڑپ نہیں کہ حضور کی عزت محفوظ ہونی چاہیے۔ بولتے نہیں ہو، بے شک حضور کی عزت کے لیے نکلو، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے نکلو، یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ وطن عزیز پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا۔ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم لہرانے کے لیے کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا، میرے دادا استاد، میرے والد مفتی محمد سعید کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں۔ بے شک بے شک ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، بے شک ہم پاکستان بنانے والے ہیں۔ قائد اعظم کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں پرچم ہاتھوں میں تھمایا جب مکہ فتح ہوا؟ توجہ دوستو، جشن کا ایک سما ہے، مسرت ہے، خوشی ہے۔ آقا فرماتے ہیں خوشی منائیں گے۔ یا رسول اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال کہاں ہے؟ بڑے بڑے جید صحابہ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی کھڑے ہیں۔ فرمایا بلال کہاں ہے؟ غلام ہے، ایک اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے، ایک چادر ہے، ٹکڑوں سے ناف تک 70 ڈھانپ رکھا ہے۔ جی یا رسول اللہ آ گیا، کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال خوشی منائیں گے۔ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آذان کہو۔ کہنے لگے، فرمایا بلال ادھر نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ۔ بلال کے پاؤں میں منج کی بنی ہوئی چپل تھی، اوپر چڑھنے سے پہلے جھکا۔ بلال کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہے، چپل اتار لو۔ فرمایا نہیں، یوں ہی چڑھ۔ کعبے کا بڑا مقام، کعبے کی بڑی عظمت، کعبے کا بڑا رتبہ، لیکن میں کائنات والوں کو اپنے غلام کی اہمیت بتانے چلا ہوں۔ میں کائنات والوں کو اپنے کلمہ گو کی اہمیت بتانے چلا ہوں۔ کعبے کا بڑا رتبہ، لیکن بلال سن، کعبے کی بڑی عظمت۔ کعبے میں اللہ رہتا نہیں، تیری دل کی کوٹھری میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے ہاشمی تھے، بڑے بڑے قریشی تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جید صحابہ۔ بلال کو کیوں بلایا؟ وہ جس کی زبان میں لکنت ہے، خوبصورت قاری بھی تھے۔ کیوں بلایا؟ وہ تڑپنا یاد تھا بلال کا۔ وہ تڑپنا یاد تھا، وہ کوئلوں پہ لیٹنا یاد تھا، وہ امیہ کے ظلم کرنا یاد تھے، وہ حضور کا پیغام دینا آہستہ کہہ لیا کر۔ آج بھی بیٹھے ہیں نا یہاں، آہستہ کہہ لوں تب کیا ہوتا ہے؟ حضور پیغام دیتے ہیں آہستہ کہہ لیا کر۔ بلال کہتے ہیں لطف نہیں آتا، لطف نہیں آتا، ایمان کو حرارت نہیں ملتی۔ وہ بلال کا تڑپنا یاد تھا، اس لیے آج بلال کو کعبے پہ چڑھایا۔ بڑے بڑے سردار یہاں بھی کھڑے تھے 1947 میں، لیکن علماء دیوبند کی قربانیاں یاد تھی، اس لیے شبیر احمد عثمانی کو پرچم دیا۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، اور اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔
یہ ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک حضور کے جوتے کے صدقے میں ملا۔ یہاں پہ نظام عزت حضور کی چلے گی، سب کچھ ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کی طرح بغاوت کا اعلان نہیں کر رہے، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ یہ ہماری گڑتی میں شامل ہے۔ اگر حضور کی رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر مسلمان قادے کے ہیں، پھر شفاعت کا کل امیدوار کیسے ہیں؟ سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا، ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں حضور کا تحفظ ہوگا۔ پولیس کے حضرات تشریف فرما ہوں گے، سیکورٹی اداروں کے حضرات تشریف فرما ہوں گے، میں ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں، پولیس والوں سے، سیکورٹی اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں۔ سب سے پہلی تحقیقی رپورٹ جو اس ملعونہ کے بارے میں لکھی گئی وہ پولیس ہی نے تو لکھی تھی کہ یہ مجرم ہے۔ بے شک سب سے پہلی رپورٹ جو لکھی گئی وہ پولیس نے لکھی، سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور میں ایک یہ بھی جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پولیس والوں، آپ کو کیا پتا کہ پولیس والوں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہے، سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہیں۔ ممتاز قادری مولوی نہیں تھا، پولیس والا تھا۔ ایک پولیس والا تھا۔ یہ ملک ناموس رسالت کا تحفظ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ نے خود محبوب کا تذکرہ بلند کیا ہے، وہ کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا ہے۔ بے شک اور میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، میرے عزیز بھائی جناب محمد فاروق معاویہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں سنائیں گے، اور ایک مجاہد کا جنازہ پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ان کی بخشش ہو گئی، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ توجہ رکھیے گا میری جانب۔ ہم نے بڑے حضرات مختلف طبقوں سے آئے ہوتے ہیں نا جانچنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، حضور سے کیسی عقیدت اور محبت ہے۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ ابھی نہیں بولے ہو۔ ہم نے، میرا جملہ ہے، کسی کے پاس ترازو تولے میرے جملے کو، ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا۔ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تب درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تب درمیان میں مصطفیٰ۔ کیوں؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت۔ ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔
اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد, آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد, جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد, مطلوب بام و تر محمد, راہدار رہبر محمد, راکب بہربر محمد, نطق شیری اثر محمد, طیب و طاہر محمد, مزمل و مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مشعل بزم وفا محمد, واجب حلاتا محمد, گوہر ارتقا محمد, گوہر انما محمد, سید الاصفیاء محمد, آفتاب خدا محمد, مہتاب عطا محمد, یاسین و طہا محمد, رحمت للعالمین محمد, رہبر السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب کعبہ کوشین محمد, رسول الثقلین محمد, نازش دو جہاں محمد, رحمت برسبا محمد, ہادی انسجا محمد, فخر کون و مقام محمد, مشفق و مہرباں محمد, راحت آسیہ محمد, سید و سردار محمد, قافلہ سالار محمد, مصدر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز کائنات محمد, ہادی کائنات محمد, روح کائنات محمد, طبیب کائنات محمد, حسن کائنات محمد, رونق کائنات محمد, بہار کائنات محمد, فخر موجودات محمد, جمیع الحسنات محمد, جامع البرکات محمد, خیر الانام محمد, سید العرب والعجم محمد, جمیل الشیم محمد, تاجدار حرم محمد, چراغ حرم محمد, عادل بے عدیل محمد, دعائے خلیل محمد, لطف رب جلیل محمد, صادق و امی محمد, خیر الورا محمد, بدر الدجا محمد, شمس الضحیٰ محمد, احمد مصطفیٰ محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان محمد مصطفیٰ, عزت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, تحفظ ناموس رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے. کملی والے دے نال کرو پیارے نا, جھنڈے عشق نبی دے کٹ دے وہ, پڑھ پڑھ کے درود حضور اتے, سینیاں اچو قدورتاں کٹ دے وہ, نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڑ دے. حیات باقی, ملاقات باقی, آخر دعوانا الحمدللہ.